ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین، مکرم رفیق اور محترم بزرگوں، مساجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت و عظمت اور شان کے موضوع پر منعقد ہونے والی یہاں کی ہماری یہ تقریباً تیسری یا چوتھی نشست ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے اپنے مبارک اور مقدس گھروں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج کی گفتگو بھی مساجد کی شان اور اس کی عظمت و فضیلت، پھر مساجد میں حاضری، پھر مساجد سے الفت اور محبت رکھنے کی برکت کے سلسلے میں ہی ہے. میں آج کی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اور آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنے کے لیے قرآن مجید کے سورہ نور کی آیات مقدسہ کے چند مبارک اور مقدس کلمات پڑھنے کی سعادت حاصل کیا، جن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا نور ان گھروں میں بندوں کو ملتا ہے جن گھروں کے بلند کیے جانے اور ان کی قدر و عزت اور احترام کو بجا لانے کا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نام پاک کے ذکر کو ان گھروں میں کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ وہ مقدس گھر ہوتے ہیں جن میں ایسے لوگ اللہ کی تسبیح، پاکی، بڑائی بیان کرتے ہیں جن کو نہ کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے غافل کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے مبارک اور مقدس مقامات، جن کو ہم مساجد کے نام سے جانتے ہیں، قرآن مجید کے کئی آیات میں مختلف حوالوں سے مسجدوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے یہ آیت مقدسہ بھی ہے جو سورہ نور سے تعلق رکھتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے حکم دیا ہے اور میں نے تمہارے سامنے اجاگر کر دیا اور کھلے طور پہ بتا دیا ہے کہ میرا نور، کیونکہ یہ سورہ نور ہے تو اس سورے کے اندر اس آیت مبارکہ سے ذرا پہلے سے صرف نور کی بات ہو رہی ہے. تو جب نور کی بات ہو تو بندوں کے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، پھر بندوں کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ نور کہاں ملے گا، نور ہم کو کہاں میسر آئے گا، کہاں دستیاب ہوگا، ہم نور کہاں سے لیں.
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندو، تم کو میرا نور ان گھروں میں ملتا ہے جن گھروں کی قدر و قیمت بہت اونچی کیے جانے اور جن گھروں کے اندر میرے نام کے ذکر کو بلند کرنے کا میں نے حکم دیا ہے۔ وہ کون سے گھر ہیں؟ جن گھروں کی بات اللہ رب العزت اس آیت مبارکات کے مقدس کلمات میں فرما رہا ہے، تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں جو فرما رہا ہے کہ میرا نور تم کو گھروں میں ملے گا، تو ان گھروں سے مراد اللہ کی مسجدیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر بندے کو صرف عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا، مسجد کے اندر صرف بندے کے لیے یکسوئی کا ماحول ہی نہیں ملتا، بلکہ جب بندہ ظلمت والے دل کو لے کر مسجد میں حاضر ہوتا ہے، پھر اپنی تاریک نگاہ کے ساتھ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر بندے کے قلب و جگر اور روح اور بدن پر ظلمت اور تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ نور میں فرما دیا کہ اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کی تاریکی دور ہو، پھر اس کی روح کے ظلمت کے کو دھویا جائے، پھر اس کی نگاہوں کو پاکیزگی عطا کی جائے، پھر اس کے ذہن اور دماغ اور روح اور بدن کو تاریکی کے ماحول سے نکال کر نورانیت کے ماحول میں ڈالا جائے، تو اس بندے پر لازم ہے کہ میرے گھروں میں حاضر ہو جائے، جو مسجد کی شکل میں دنیا میں موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت مسجد میں آ کے مسجد میں بیٹھنے والوں کی شان بیان فرمایا کہ اس مسجد میں کون آتے ہیں، مسجد میں کیا کیا جاتا ہے، بھئی مسجد کیا کرنے کا مقام ہے، مسجد میں کون سا عمل کیا جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، میرے گھر مسجدیں یہ ان ٹھکانوں اور گھروں کا نام ہے کہ جن کے اندر صبح شام میری پاکی بیان ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی پاکی بیان کیے جانے کے مقامات۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مقدس گھروں میں صبح شام میری پاکی بیان کرتے ہیں کون؟ آگے اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے میرے گھروں میں حاضر ہو کر میری تسبیح کرتے ہیں، میری پاکی بیان کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، جن بندوں کو نہ تجارت میرے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ یہ نماز کو قائم کرنا جن بندوں کو کاروبار میرے ذکر سے غافل کرتا ہے، نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں کر سکتا، اس کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا کوئی بھی تجارت کا معاملہ۔ خاص طور پہ یہ پس منظر قرآن مجید کے اندر کیوں بیان کیا گیا؟ بھئی اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ لوگوں کو بہت سارے اوقات میں ہم لوگوں کو یہ بات اپنی زبان سے صادر کرتے ہوئے کسی قسم کا تردد نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں آنے کے سلسلے میں یہ بہانہ بہت زیادہ بطور عتم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ نہیں، ہماری اپنی دکانداری اور تجارت اور کاروبار کا معاملہ ہے۔ بھئی اللہ رب العزت سورہ نور میں فرما رہا ہے کہ مسجد میں آ کے میرا ذکر کرنے والے، میری تسبیح بیان کرنے والے بندوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جن کے دل کی تاریکی میں مسجد کے نور سے دور کرتا ہوں، اور جن کے دل کی تاریکی اور ظلمت کو ختم کر کے ان کے دلوں میں سرور پیدا کرتا ہوں، تو ان بندوں کی شان یہ ہوتی ہے نہ تجارت کا بہانہ ہوتا ہے، نہ کاروبار کا بہانہ ہوتا ہے، نہ ملازمت کا بہانہ ہوتا ہے، نہ مصروفیت کا بہانہ ہوتا ہے، نہ غفلت کا بہانہ ہوتا ہے، نہ گھر کے کام کاج کا بہانہ ہوتا ہے، نہ مشقت کا بہانہ ہوتا ہے، نہ مصیبت کا بہانہ ہوتا ہے۔ ہر وقت وہ میرے گھر میں آ کر اپنے دل کی تاریکی کو دور کر کے میرے گھر سے نور کی خیرات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میرے گھر میں آ کے بیٹھنے والوں کی شان ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے گھروں کی تعریف پر میں بیان کر رہا ہے
تو گھروں کی تعریف کے ساتھ ساتھ مسجدوں کی تعریف کے ساتھ ساتھ مسجدوں کی عظمت کے ساتھ ساتھ مسجد میں حاضری دینے والوں کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ یہاں جب آ کے کوئی بیٹھتا ہے تو صاحب فضیلت بن جاتا ہے. یہاں آ کے جب بیٹھ جاتا ہے وہ خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے. یہاں آ کے جب کوئی بیٹھ جاتا ہے وہ بڑے بڑے درجوں کا حامل بن جاتا ہے. یہاں آ کے جب کوئی آدمی یہاں کی فضاؤں میں سانس لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ تاریک دل کے ساتھ آیا تھا دل کو منور کر کے گھر کو واپس ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا پیارا مقام. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین سے روایت ہے، یاد رکھ، حضرت مولا علی کے صاحبزادے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو ان سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ فی جوار اللہ، 3 لوگ ایسے خوش قسمت ہیں جو اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں. بھئی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہے، مگر امام حسن فرماتے ہیں کہ 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ کا پڑوس بننے کا درجہ دیا جاتا ہے. وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، وہ کسی اور کے نہیں، وہ اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں. وہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں رجل دخل المسجد. 3 خوش نصیبوں میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پڑوسی بناتا ہے، جن کو اللہ رب العزت یہ درجہ عطا کرتا ہے کہ عرش والے رب کے پڑوس میں رہیں. تو پہلا شخص وہ ہے جو مسجد میں داخل ہو گئے. رجل دخل المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوا، ما دخلہ الا للہ، مگر مسجد میں کیوں داخل ہوا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، سرکار دو عالم سے حضرت امام حسن روایت کرتے ہیں فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعُ. حضرت امام حسن فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کا پڑوسی بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے مسجد سے نکل کے واپس ہونے تک. یہ اللہ کا مہمان بن گیا داخل ہوتے ہی. پھر دوسرا شخص ہے وَرَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ. دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ مَا زَارَهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے جب نکلتا ہے تو اس کا مقصد کوئی جاہ و منصب حاصل کرنا، پیسہ حاصل کرنا، کام بنانا نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے گھر سے نکل کر. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، امام حسن روایت کر رہے ہیں کہ اب وہ کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ مِن زُوَّارِ اللَّهِ. مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکل کے جانے والے شخص کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ سے ملاقات کے لیے نکلا. وہ اللہ سے ملاقات کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے حَتَّى يَرْجِعُ، یہاں تک کہ واپس ہو جائے. وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا. تیسرا خوش نصیب شخص وہ ہے جو حج یا عمرے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، پھر وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے. تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ فَهُوَ وَفْدُ اللَّهِ، وہ اللہ کا وفد ہے، وہ اللہ کا قافلہ ہے. وہ جب تک واپس نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے. تو پہلا خوش نصیب شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پڑوس میں بٹھاتا ہے، پہلا خوش نصیب شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان کہلواتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں داخل ہونے والا شخص، وہ مسجد میں آنے والا شخص. پھر روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص خلوں میں بٹھاتا ہے، خلے میں بٹھاتا ہے. 3 خلے 3 لوگوں کو مل جاتے ہیں. 3 خلے اس شخص کو ملتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے. جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں صرف ایک گھر میں داخل ہوا، بلکہ وہ اللہ کے خلے میں داخل ہو گیا. جب اللہ کے ذکر میں داخل ہو جاتا ہے
تو وہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے ذکر میں صرف ایسے ہی بیٹھ گیا، پروردگار عالم اس کو اپنے قلعے میں اور حصار میں لے لیتا ہے۔ اور جو آدمی تلاوت کرنے میں بیٹھ جاتا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں بیٹھ کر دنیا میں صرف تلاوت کر رہا ہوں، بلکہ شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کو اپنے رحمت کے، حفاظت کے، صیانت کے قلعے میں بٹھا لیتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلا مل گیا، کوئی دشمن وار نہیں کر سکتا، کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا، شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مسجد میں آ جانا، پھر مسجد کی فضاؤں میں اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، پھر مسجد میں جم کے بیٹھنا، مسجد میں دل جمعی کے ساتھ دل لگا کے یہاں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت نزال بن سبرہ ایک بہت بڑے ولی کامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، مسجد کے اندر منافق ایسے ہی بیٹھتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ بیٹھتا ہے۔ مطلب کوئی پرندہ پنجرے کے اندر خوشی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، پرندہ پنجرے کے اندر مقید رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو قید تنہائی میں شمار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پنجرے سے باہر کب نکلوں۔ تو یہی کیفیت منافق کی ہوتی ہے کہ منافق جب اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ میں گھر سے کب نکلوں، مسجد سے کب باہر جاؤں۔ دل لگا کے مسجد میں نہیں بیٹھتا، محبت کے ساتھ مسجد میں نہیں بیٹھتا، لذت اور روحانیت کے ساتھ مسجد میں نہیں بیٹھتا، ایک وارفتگی اور دیوانگی کے ساتھ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا۔ ایک منافق ایسی ہی حالت میں مسجد میں آتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بیٹھا کرتا ہے۔ بھئی اس کے برخلاف مومن جب مسجد میں آتا ہے دل لگا کے آتا ہے، یکسوئی کے ساتھ آتا ہے، محبت کے ساتھ آتا ہے، چاشنی کے ساتھ آتا ہے، لذت کے ساتھ آتا ہے، یکسوئی کے ساتھ آتا ہے، ایک وارفتگی کی کیفیت میں حاضر ہوتا ہے کہ میں میرے خدا کے گھر میں حاضر ہو گیا، میں اللہ کے قلعے میں حاضر ہو گیا، میں برکتوں کے مرکز میں داخل ہو گیا، میں اللہ کی رحمتوں کی سوغات میں بیٹھ گیا۔ یہ ایک مومن کی حاضری ہوتی ہے، قیامت کا میدان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان قیامت میں اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے ندا ہوگی، پورے اہل محشر کھڑے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا ہوگی، پروردگار عالم فرمائے گا کہ یہ پورے لوگ تو کھڑے ہیں، پوروں کا حساب و کتاب ہونا ہے، سارے اہل محشر ہیں، از اول تا انتہا سب لوگ ہیں۔ پروردگار عالم فرمائے گا اچانک کہ آئینہ جیرانی، حدیث کے کلمات، بھئی اللہ رب العزت فرمائے گا اتنے بڑے بھرے محشر میں، بھرے مجمع میں میرے پڑوسی کہاں ہے؟ بھئی اللہ یاد فرمائے گا یہ اہل محشر میں میرے پڑوسی کہاں ہے؟ آئینہ جیرانی۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تعالیٰ آج کے دن جبکہ تیری قہاریت عروج پر ہے، تیرا غضب عروج پر ہے، تیری جباریت کا نمونہ ظاہر ہو رہا ہے، تو حساب و کتاب لینے کے لیے بیٹھا ہے اور ہر ایک سے پائی پائی کا حساب لینے والا ہے، یہ میدان محشر ہے، بھوک و پیاس کا عالم ہے۔ پروردگار عالم اتنے زیادہ پرخطر ماحول میں بھلا کوئی تیرے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں کہ تو یاد کر رہا ہے کہ آئینہ جیرانی میرے پڑوسی کہاں ہے؟ مولا یہاں بھئی اس پرخطر ماحول میں، غضب کے ماحول میں، جلال کے ماحول میں تیرے پڑوسی کون بن سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آئینہ عمار المساجد وقراء القرآن، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے اور کہاں ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے؟ یہ آج کے دن میرے پڑوسی ہیں۔ بھئی آج کے دن ان کو میں بزم محشر میں لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا کروں گا، ان کو میرے ساتھ پڑوسی بنا کر میرے بازو میں کھڑا کروں گا، جو مسجد کو آباد کرنے والے، جو مسجد کو بہت زیادہ بھئی آبادی میں لینے والے ہیں، سجدوں سے مسجد کے ممبر و محراب کو منور کرنے والے۔ تو مساجد یہ دراصل اللہ رب العزت کی بہت بڑی قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ مسجدیں
بھائی اتنی پیاری ہیں. مستدرک حاکم اور دیگر کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الا تبشبش اللہ بہ کما یتبشبش اہل الغائب لغائبہم. سرکار پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو جب کوئی آدمی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو میزبان باہر نکل کے استقبال کرتا ہے, خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا ہے, مرحبا کہتا ہے, خوش آمدید کہتا ہے نا, یہی کہتا ہے, یہ رسم و رواج ہے. تو جب کوئی بندہ اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے, حاکم مستدرک کی حدیث, مستدرک کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد میں جب آنے لگتا ہے بندہ, پروردگار عالم خود اس بندے کا استقبال کرتا ہے. الا تبشبش اللہ بہ, اس خوش نصیب بندے کا استقبال, پھر اس کی آمد پر خوش آمدید, پھر اس کا استقبال, خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا, یہ خود خالق کائنات کا وصف بن جاتا ہے. رب قدیر فرماتا ہے ذرا دیکھو میرے بندے کو, اپنے گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کر میرے گھر کی طرف رواں دواں ہوا ہے, لہذا اس کا استقبال کرنے والا ظاہری طور پر دنیا میں کوئی ہو یا نہ ہو, میں خود معبود برحق اس کا استقبال کرنے کے لیے کہتا ہوں. خود اللہ رب العزت اس کا استقبال کرتا ہے. یہ وہ گھر ہے, کتنا پیارا گھر ہے. پھر حدیث میں آیا ہے, خاص بات ہے, خاص. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت امام حسن بصری حدیث, تفسیر اور سارے علوم فقہ وغیرہ کا پورا مرکز حضرت امام حسن بصری. یہ وہ شخصیت ہیں, طریقت کے بھی مرکز ہیں, شریعت کے بھی مرکز ہیں, حقیقت کے بھی مرکز ہیں, معرفت کے بھی مرکز. حضرت امام حسن بصری کو درمیان سے ہٹایا جائے تو کوئی علم باقی نہیں رہے گا, کوئی علم. تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں مہور الحور العین فی الجنہ کنز المساجد و عمارتها. حضرت امام حسن بصری فرما رہے ہیں کہ جنت میں جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جنت کی حوریں اہل جنت کو دی جائیں گی. تو آپ فرماتے ہیں جنتی حوروں کا مہر, جنت میں جو حوریں ملنے والی ہیں تو ان حوروں کا مہر یہ دنیا میں مسجدوں کو جھاڑو دینا ہے. کیا ہے بولیے جملہ؟ مسجدوں کو, اللہ کے گھروں کو جھاڑو دینا, صفائی کرنا, کچرا ہٹانا, یہ دراصل جنتی حوروں کا مہر ہے. جو بندے یہاں مسجد کا خیال کرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, پھر اس کی نگہداشت کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, کچرا ہٹاتے ہیں, تو وہ دراصل حور عین, بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر دے رہے ہیں. بھئی اگر ہم یہاں مسجد کا خیال نہ کریں, جو موقع ہاتھ کو آیا مسجد صاف کرنے کا, تو اس کا خیال اگر ہم یہاں نہ کریں, اگر بھئی اللہ رب العزت کے کرم سے, سرکار کی شفاعت سے جنت بھی ملی تو وہاں جانے کے بعد حوریں بھی ہوں گی, تو پہلا بندہ جب جنت میں چلے جائے گا تو حور کا تقاضا کرے تو اللہ رب العزت تو یہی فرمائے گا کہ حور کا مہر تو پہلے ادا کرو. تو حور کا مہر کیا پہلے ادا کروں, میں ادا کر لوں گا. پروردگار عالم فرمائے گا نہیں, حور کا مہر ادا کرنے کا مقام دنیا میں تھا. وہ کیا تھا؟ وہ مسجدوں کی صفائی تھی, وہ مسجدوں کی ستھرائی تھی, وہ مسجدوں میں جھاڑو دینا تھا, جھاڑو دینا تھا. ہر آدمی سیٹھ ہے اپنے گھر میں, بھئی اپنے گھر میں, دکان میں, شو روم میں سیٹھ ہے. جب یہاں آتا ہے تو ہر آدمی ایک ذلیل بندہ ہے. ہر آدمی, کروڑ پتی, ارب پتی, سلطان وقت, کوئی بھی ہو, اس گھر کے اندر خادم اور نوکر ہے. یہاں آ کر جب کوئی آدمی جھاڑو دیتا ہے, یقیناً ایک چیز ہوتی ہے ذمہ دارانہ فریضہ. بھئی وہ موذن صاحب کا ہے, مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد ایک سوال ہوگا ذہن میں.
ہم جھاڑو دیں گے تو مؤذن صاحب کیا کریں گے؟ تو ایک ہے ان کا اپنا فریضہ جس کو ہم نے مؤذن کے طور پر مقرر کر دیا، یہ ان کا ایک فریضہ ہے، وہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن کتنا زیادہ خوش نصیبی کا معاملہ ہوگا کہ کبھی کبھی مؤذن صاحب کے ہاتھ سے جھاڑو لے کے سیٹھ صاحب کو دینے لگے، ایک عالم صاحب دینے لگے، ایک بہت بڑے علامہ دینے لگے۔ ذہ نصیب ہے، ہر ایک کو موقع نہیں ملتا۔ تو یہ ایمانی فریضہ ہے، ہر آدمی مسجد کی جھاڑو دینا یہ ایمانی فریضہ، مؤذن صاحب دینا یہ ذمہ دارانہ فریضہ، ایک ذمہ داری کا فریضہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں یہ مسجدیں بڑے بڑے اونٹوں کی شکل میں لائی جائیں گی، پھر ان کے جو سر ہوں گے، پھر ان کے پیر ہوں گے، پھر ان کے ہاتھ جو ہوں گے اونٹوں کی شکل میں جب آئیں گے بڑے بڑے، تو یہ زبرجد یاقوت اور موتیوں کے ہوں گے، پھر ان کو مؤذن صاحب سامنے سے کھینچ کے لائیں گے اور امام صاحب پیچھے سے ڈھکیل کے لائیں گے۔ یہ حضرت انس نے روایت فرمایا۔ یہ مسجدیں اس شان سے میدان محشر میں آئیں گے، جب مؤذن صاحب امام صاحب ان کو لے کے آئیں گے میدان محشر میں، تو لوگ کہیں گے اہل قیامت، ہو سکتا ہے کہ ان پیارے گھروں کو جو اتنی خوبصورت انداز میں چمکدار ہیں کہ ان گھروں کے اوپر بڑے مرقم تاج پہنائے گئے ہیں، تو ان کو جو لے کے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں یا اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا ندا دے کر کہ اے لوگوں، قیامت والو، یہ کھینچ کے لانے والے نہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں، یہ کھینچ کے لانے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا میں مسجدوں کی خدمت کرتے تھے۔ بھئی ان کو یہ موقع ملے گا۔ حضرت وہب بن منبی فرماتے ہیں یؤتی بالمساجد یوم القیامہ کامثال السفن مکللۃ بالدر والیاقوت تشفع لأہلها۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت وہب بن منبی روایت کر رہے ہیں، قیامت کے دن میدان قیامت میں مسجدوں کو ایسی حالت میں لایا جائے گا جیسے کہ یہ مسجدیں بڑی بڑی کشتیاں ہیں، بڑی کشتیاں ہیں۔ کہاں سے گزرنا ہے ہم کو؟ کہاں سے گزرنا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز راستے سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ بھئی وہاں سے گزرنا آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے یہ معاملہ واضح فرمائے گا، ظاہر فرمائے گا کہ مسجدیں کشتیوں کی شکل میں لائی جائیں گی، پھر ان مسجدوں کے اوپر موتیوں اور یاقوت کے تاج پہنائے گئے ہوں گے۔ وہ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو تشفع لأہلہا، مسجد میں آ کے بیٹھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ یہ شفاعت کرنے والے مقامات، یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے مقامات، یہ مقامات۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا، تفسیر کبیر میں بھی ہے، روح البیان میں بھی ہے۔ میں شروع سے لے کے اب تک مسجد سے جو منسلک جو عنوان میں نے شروع کیا، میں آپ کے سامنے صرف حدیثیں وغیرہ بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیت، حدیث۔ تو حدیث میں آتا ہے، راہ صاحب روح البیان اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ المساجد بیوت اللہ تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض۔ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، صحابی رسول، آسمان والوں کے لیے دنیا کے اندر بنائی گئی مسجدیں ایسے ہی چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ ہم زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، تو آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے زمین پہ دکھائی دینے والی مسجدیں ایک عمارت کی شکل میں نہیں بلکہ زمینی ستاروں کی شکل میں چمکتے ہیں۔ یہ مسجدیں زمینی ستارے ہیں، یہ جملہ یاد رکھیں، یہ آسمانی ستارے زمینی ستارے ہیں۔ بھئی آسمانی ستارے زمین والے دیکھتے ہیں اور زمینی ستارے مسجدیں آسمان والے فرشتے دیکھتے ہیں، پھر رشک کرتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ہم کو یہاں آسمان میں ستاروں میں بیٹھنے کا تو موقع نہیں مل رہا، لیکن زمین والے کتنے خوش نصیب ہیں
کہ زمین کے ستاروں یعنی مسجدوں میں زمین والوں کو بیٹھنے کا موقع دیا جا رہا ہے. یہ دراصل زمینی ستارے ہیں، مسجدیں زمینی ستارے. تو لہذا ستارے سے نور ملتا ہے، ستارے سے روشنی ملتی ہے، ستارے سے اللہ رب العزت کی کرم نوازی ملتی ہے، ایک روشن ماحول بنتا ہے. ہمیں چاہیے کہ دل اور روح اور دماغ کو منور کرنے کے لیے مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کریں. بھئی اللہ ہے کہ کوئی وجہ نہ ہو، بیٹھنے کی کوشش کریں. یہاں حاضر جتنی دیر بھی دیں، 15 منٹ بھی اگر ہے، 15 منٹ بھی اگر ہم کو وقت ہے اور یہاں بیٹھ رہے ہیں تو ہم کوفت کے ساتھ نہیں، بھئی ایک تکلف کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، لذت کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ کہ ہم اپنے مولا کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ گھر ہم کو پل صراط پر سے پار کرانے والے ہیں، جنت میں پہنچانے والے ہیں، ہمارے حق میں شفاعت کرنے والے ہیں. اس تصور کے ساتھ ہم کو یہاں بیٹھنا ہے. اللہ رب العزت ہماری یہاں کی حاضریوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.